السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دنیا میں کئی چیزیں طاقتور ہیں۔ دولت میں طاقت ہے، عہدے میں طاقت ہے، مال میں طاقت ہے، زمین میں طاقت ہے، برادری میں طاقت ہے، ہیرے جواہرات، کئی چیزیں ہیں۔ اور ان چیزوں کو آدمی استعمال کر کے اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا رقبہ ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرے جانور ہیں، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا دفتر ہے۔ ان ساری چیزوں کے تعارف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری طاقت، میری عظمت، میری قوت لوگوں پہ بیٹھ جائے۔ لیکن یہ چیزیں طاقتور نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور کائنات میں ایمان ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کہ میرا کرتا دھرتا مالک خالق رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان عزت ذلت تخت تختہ عروج زوال اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو گر صاحب یقین۔ ایک آدمی بھی ایمان والا ہو تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ وہ سب سے طاقتور چیز کسی انسان کو جو طاقت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، سطوت دیتی ہے، اختیارات دیتی ہے، وہ ایمان ہے۔ انشے بلیف کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا ہر فیصلہ حرف آخر ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کے منظر بیان کیا گیا۔ سورہ اعراف میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کتنی طاقت ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جادوگر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں۔ ایک معروف واقعہ ہے۔ اس نے کہا مقابلے کے لیے جادوگر بنائے۔ عید کا دن ہزاروں لوگ اجتماعی مجلس، فرعون صدارت کر رہا تھا۔ ملک بھر کے ماہر ترین جادوگر بلائے گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے، کہا اگر تم موسیٰ علیہ السلام پہ فاتح ہوگے اور اس کے جادو کو شکست دے دی تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے مشیر خاص بن جاؤ گے۔ یہ لالچ دیا فرعون نے جادوگروں کو۔ جادو شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ جادوگر فوراً کہہ اٹھے آمنت برب العالمین، ہم آمنا برب العالمین، ہم کائنات کے رب پر ایمان لیں۔ یہ آنے وحد میں کیوں کہا؟ نہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، نہ تورات پڑھ کے سنائی، نہ واز کیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ جادو کی ساری قسمیں ہمارے سامنے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، استاد ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ کم از کم جادو کی قسم نہیں ہے، سب کچھ اور ہے۔ اور وہ چیز اگر ہمارے تمام جادوؤں پہ غالب آ گئی ہے تو وہ سیکھنے کے قابل ہے۔ بے ساختوں نے نعرہ مستانہ لگایا آمنا برب العالمین، ہم کائنات کے رب پر ایمان لیں۔ اب فرعون کہتا تھا میں رب العالمین ہوں، تو انہوں نے پھر اس غلطی کو دور کیا، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، تاکہ فرعون اس دھوکے میں نہ مارا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لیں کائنات کے رب پر تو میرے اوپر ایمان لیں۔ اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، ایمانی محافل، ایمانی مجالس، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں کتنی لمبی محنت ہے۔ لیکن فرعون کے جادوگر پکے کافر، کافروں میں بھی سب سے خوفناک کافر جادوگر، اعتقادی کافر، 1 منٹ پہلے اسی مجلس میں ایمان لیں جہاں ان کو فرعون نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ فرعون کے انتقام کو، فرعون کے رد عمل کو، فرعون کی پسپائی کو وہ سارا جانتے ہیں کہ اس کا یہ نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا، پھانسی پہ چڑھانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اس انجام کو فرعون کے جادوگر جانتے ہیں۔ لیکن دل میں جب ایمان آ گیا تو پھر فرعون کی طاقت، فرعون کی قوت، ہر چیز دل سے نکل گئی اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یہ ہے ایمان کہ 1 سیکنڈ کا ایمان فرعون، اس کا ملک، اس کا تشدد، اس کی طاقت، ہر چیز کو ذہن سے نکال کے لے گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جن لوگوں کی بنیاد پہ میں نے فتح لینی تھی وہی لوگ میرے مخالف قبیلے میں چلے گئے، دوسرے کیمپ میں چلے گئے، تو اس نے کہا یہ بہت بڑی سازش ہے جو میرے خلاف کی گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا دائیں والے، بائیں پاؤں کاٹوں گا، دائیں پاؤں کاٹوں گا، بائیں ہاتھ کے یعنی الٹے کاٹوں گا، تمہیں اذیت دے دے کے ماروں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔
وہ جانتے تھے کہ یہ جو فرعون تھریٹ کر رہا ہے کہ تمہارے اعضاء کا قیمہ بناؤں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، تو وہ فرعون نے کرنا ہے، اور پھر فرعون نے پھانسی چڑھانا ہے۔ تو کہاں فرعون کی قرب، کہاں فرعون کا مال دولت، اور کہاں تختہ دار، اعضاء کا کٹنا، قیمہ بننا، یہ ساری دھمکی قرآن کے بقول سورہ اعراف میں فرعون جیسے جابر بادشاہ نے دے دی۔ انہوں نے کہا اس کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ انا الی ربنا منقلبون، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم نے ویسے بھی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمہارے قتل، یعنی ایمان وہ طاقت ہے، یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، اگر آ جائیں تو اتنی طاقتور ہے کہ فرعون جیسے متکبر بادشاہ کی دھمکی کو ایک وہ مکھی کے برابر بھی اہمیت دینے کو تیار۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا۔ پھر فرعون کو نہ دلیل کی، نہ اپیل کی، نہ وکیل کیا، نہ منت کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی فرعون کے اس دھمکی کے بعد کہ دیکھو ہم تمہارے پرانے ملک کے رہنے والے ہیں، پرانے نمک خوار ہیں، تمہارے پرانے جادوگر ہیں، تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، کوئی نہ دلیل، نہ وکیل، نہ اپیل، نہ معافی، نہ درخواست، فوراً کا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ صبر دینا تاکہ ہم فرعون کی اس دھمکی کے مقابلے میں ایمان کو بیچ نہ بیٹھیں۔ تو قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کر کے، اور پھر فرعون نے وہ کر دیا۔ فرعون کی فتح تب تھی جب فرعون جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے ان کو موقف سے پھیر لیتا تو فرعون فاتح تھا۔ جسم کے ٹکڑے کرنا، اعضاء کا قیمہ بنانا، تختہ دار پہ چڑھا دینا، یہ فتح نہیں ہے۔ فتح یہ تھی کہ وہ تشدد کے زور پر ان لوگوں سے نظریہ پھیر لیتے۔ تو قرآن مجید نے بتلایا کہ ایمان اگر اندر آ جائے تو آدمی کو، اقبال کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ کا یقین آ جائے، اللہ کی طاقت آ جائے، اللہ کی قدرت آ جائے، تو پھر طاقت، دولت، عزت، عظمت، دولت، ان سب چیزیں ایسی ہیں جیسے مچھر کا پر ہوتا ہے، آدمی بے نیاز ہو کے چلتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے سنایا، انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جوان تھے، اللہ کا ایمان اندر آ گیا، جس طرح کہتے ہیں نا اس کو عہدہ مل گیا، یہ وزیر اعظم بن گیا، یہ 22ویں گریڈ پہ چلا گیا، یہ فلاں بن گیا، تو بہت بڑی سامی بن گیا۔ سب سے بڑی طاقتور چیز ایمان آ گیا۔ انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جوان تھے، ایمان لے، شہزادے تھے، ریاستوں کے والی تھے، ایمان لے، پھر چلے گئے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا۔ تو ایمان اندر آدمی کے آ جائے تو پھر آدمی میں خود ہی آتی ہے، طاقت آتی ہے، وقار آتی ہے، حمالیت سے مضبوط ہو جاتا ہے آدمی، ایمان آ جائے، پھر چاپلوسی، خوشامد، جی حضوری، دھمکیاں، ڈرنا، بکنا، بچنا، بد نظری، لالچ، یہ ساری چیزیں جو سونڈیاں ہیں آدمی کے ایمان کے کھیت کے لیے، یہ سونڈیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پروردگار ان سے نجات دیتا ہے اگر ایمان آ جائے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایمان سمجھ بیٹھیں، حالانکہ اسلام اور ایمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ مدینہ کے بدو آگے کہنے لگے، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے۔ قرآن نے ان کو کہا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم اسلام لے، ایمان نہیں ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اگر ایمان آ جائے تو پھر مسلمان سے بڑھ کے کائنات میں طاقتور چیز کوئی نہیں۔ لوگ عہدے پہ طاقت لگتے ہیں، میرا عہدہ یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرے برادری یہ ہے، میرے پیسے یہ ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ اپنے آپ کو اٹھان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ایمان پہ ناز کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام ایمان میں بدلے کیسے؟ ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اسلام ہے ابھی پوری طرح، لیکن ایمان کے دائرے میں، ایمان کے مرحلوں میں داخل نہیں ہوئے۔ اس لیے بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، حکمرانوں سے، بھوک سے، فاقہ سے، قرض سے، جگہ جگہ پہ قسطوں میں مر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی کمزوری کا اصل سبب ایمان نہ ہونے۔ اب ایمان کیسے آ جائے؟ تو ایمان آنے کے کئی طریقے ہیں۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح ہو گئی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ خودی کس کو؟ ایمان کو۔ اقبال کے نزدیک خودی اور ایمان مترادف ہیں۔ کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا مجھے پیغام دے گئی ہے کہ اقبال، جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، بغیر اسٹیٹ کے، بغیر ریاست کے، بغیر حکومت کے، بغیر نظم کے، بغیر پیسوں کے، بغیر فوجوں کے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح ہو گئی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسی آئی۔ اقبال کہتا ہے زندگی ایمان سے ہے، خودی اگر تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی۔ ایمان ہے تو بادشاہ ہو،
نہ رہی تو روسیائی، ایمان نہیں ہے تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا، ناکام ہو۔ تو اس دور میں مسلمانوں کو ایمان سے کمزور کرنے کے لیے اور چیزیں دی گئی ہیں۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے، عہدے میں بڑی طاقت ہے، ملک میں بڑی طاقت ہے، ڈالر میں بڑی طاقت ہے، اقتدار میں بڑی طاقت ہے، گریڈ میں بڑی طاقت، یہ ساری چیزیں کھلونے ہیں، تمناؤں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اور پہلی صدی میں یہ کھلونوں پہ نازل نہیں تھے، ایمان میں بڑی طاقت ہے۔ میں نفع نقصان کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی مخلوق کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس جذبے کو، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ پھر کانٹوں پہ بھی سو جاتا ہے، سولی پہ بھی سو جاتا ہے، قلیل بھی ایک کثیر ہوتا ہے، تنہا میں بھی ایک جہان آباد ہوتا ہے، چونکہ اس کے پتہ ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا ساتھ ہونا، مال کا ساتھ ہونا، اقتدار کا ساتھ ہونا، پیسے کا ساتھ ہونا، قبیلے کا ساتھ ہونا، گاڑی کا ساتھ ہونا، زمینوں کا ساتھ ہونا، یہ بڑے ساتھ شمار کی جاتے ہیں۔ اللہ کا ساتھ ہونا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان بنے کیسے؟ تو ایمان کے بننے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو امام حسن بصری نے بیان کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بیان کیا، اس سے اسلام ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اب حسن بصری کون ہیں؟ ان کے والد زید بن ثابت کے غلام تھے، ان کی والدہ ام سلمہ کی غلام تھی، لونڈی تھی، دونوں کی شادی ہوئی، دونوں سے پروردگار نے 21 ہجری میں ایک بچہ دیا، اس کا نام حضرت عمر نے حسن رکھا، حسن بصری۔ اصل میں ان کے والد یسار بصرہ کے تھے، اس لیے بصری کہلاتے تھے۔ والدہ ان کی نوکرانی تھی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی۔ ان کی ولادت کے بعد بچپنے کا زمانہ سارا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزرا۔ نام اور گھٹی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے دی تھی۔ حسن نام رکھا گیا اور گھر کا ماحول ملا۔ 7 ازواج مطہرات کی گود میں کھیلے حسن بصری، یعنی ان کی برکت دیکھیں، سعادت دیکھیں، عزت دیکھیں، رفت دیکھیں۔ 7 ازواج، ایک نہیں 7 اللہ کے محبوب کی بیویوں کی گود میں کھیلے۔ جب ان کا بچپنا تھا، خود کہتے ہیں عہد عثمانی تک 7 ازواج مطہرات زندہ تھی۔ میں ان کے گھر جاتا، وہاں کھانا کھاتا، ان کے کام کرتا، ان سے کہانیاں سنتا، ان سے باتیں سنتا، گویا بچپن کا ماحول گھر میں ازواج مطہرات کی گود میں رہا۔ باہر نکلتے تو فٹوں کے فاصلے پہ مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی میں صحابہ نظر آ رہے ہیں، تابعین نظر آ رہے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں جاتے تو ایمان عروج پہ تھا، تو مدینہ کی گلیوں میں ایمان، مسجد نبوی میں ایمان، گھر میں ایمان، تو پروردگار نے انگ انگ میں ایمان ہی ایمان بھر دیا حسن بصری کو۔ امام باقر کہا کرتے تھے کہ نبیوں کی باتوں کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے حسن بصری کی باتوں سے۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے 70 صحابہ کی زیارت کی، کہنے لگے میں نے 70 صحابہ کی ٹرو کاپی، عملی کاپی حسن بصری کو پایا۔ امام باقر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے حسن بصری کی باتیں ایسی جیسے اللہ کی باتیں ہیں، انبیاء کی خوشبو ہوتی ہے۔ خوبصورت صحابی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، مجاہد ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں۔ کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جو حسن بصری کے قول کے بغیر مکمل ہو۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، حدیث کی کتاب جس میں حسن بصری کے بیچ میں روایت میں نام نہ ہو۔ کوئی تصوف کا راستہ ایسا نہیں جہاں حسن بصری کی باتیں بیچ میں نہ آتی تو حسن بصری 21 ہجری میں پیدا ہوئے، 110 ہجری میں جا کے انتقال ہوا، لمبی عمر پائی، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ پایا۔ ان کا ایک قول ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان بننے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا نا ایمان بنائیں، جس طرح گھر بنائیں، مکان بنائیں، گاڑی بنائیں، عہدہ بنائیں، گریڈ بنائیں، اور لوگ عمریں لگا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ایمان بنانا چاہتے ہو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر یقین، طاقت، قوت، سطوت، اختیارات چاہتے ہو، بے خوفی چاہتے ہو، بے نیازی چاہتے ہو، بے دھیانی چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا؟ ایمان بناؤ۔ ایمان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کے بقول ایمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان بنانا ہے تو اذا اردتم یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مجلسیں پاک ہوں، دل پاک ہوں، سوچیں پاک ہوں، ایمان مضبوط ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کرو، اس سے ایمان بڑھ جائے گا، مہک آ جائے گی، خوشبو آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، تازگی آ جائے گی، بہار آ جائے گی، فراوانی آ جائے گی، نگہتیں آ جائیں گی، سوچیں اجلی ہو جائیں گی، انگ انگ پاک ہو جائے گا۔ جس طرح بارش کے برسنے کے بعد ماحول کی آلودگی، پولوشن، گرد و غبار، دھواں، مٹی، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں،
پتے دھل جاتے ہیں، کونپنے دھل جاتے ہیں، شاخیں دھل جاتی ہیں، پھول دھل جاتا ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، گلیاں محلے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو حسن بصری کا قول یہ ہے کہ آنکھوں کو صاف کرنا ہو، دل و دماغ کو صاف کرنا ہو، سوچوں کو صاف کرنا ہو، جذبوں کو صاف کرنا ہو، خیالوں کو صاف کرنا ہو، طہارت کرنی ہو، خلوت کو صاف کرنا ہو، جلوت کو صاف کرنا ہو، تجارت کو صاف کرنا ہو، زراعت کو صاف کرنا ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کرو۔ عمر کے تذکرے اندر باہر کو دھو دیا کرتے ہیں۔ تو ذی الحج کا مہینہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کئی حوالوں سے مشہور ہے۔ اس میں ایک حوالہ یہ تھا کہ حج ذی الحج میں ہوتی ہے، ایک حوالہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذی الحج میں ہوا، ایک حوالہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان کی شہادت ذی الحج میں ہوئی۔ اس طرح ایک حوالہ اور بھی بیان کیا تھا۔ ایک حوالہ جو ہم بالعموم سب سے دردناک، اندوہناک اور اذیت ناک حوالہ ذی الحج کے مہینے میں ہے کہ 23 ہجری 26 ذی الحج کو اسی مہینے میں، جس کے آج 29 ذی الحج ہے یا 28 ہے یا 29 ہے، اسی مہینے کو 23 ہجری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 13 یا 14 سال کے بعد 23 ہجری کو مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں 26 ذی الحج کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اسی ماہ میں۔ اس لیے ذی الحج اپنے دامن میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قتل اور شہادت کا واقعہ بھی رکھتا ہے۔ فاروق اعظم صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو مراد ہیں، باقی سارے مرید ہیں۔ صحابہ 1,24,000 ہیں یا 2 لاکھ جتنے ہیں، صحابہ میں یہ واحد مقام فاروق اعظم کو ہے جو مراد نبی ہیں، باقی مرید نبی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہر ایک کو عزت اسلام سے ملتی ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نبوت کے عمر کے اسلام لانے سے پہلے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے۔ حالانکہ عزت ہر ایک کو اسلام سے ملتی ہے۔ ہم ذلیل تھے، حضرت عمر کہا کرتے تھے عزت اسلام نے دی، لیکن نبوت کیا فرما رہی ہے؟ اللہ اسلام کو آبرو مند کر، عزت دے، وقار دے، توقیر دے۔ کس طرح؟ عمر کے اسلام سے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے اسلام لانے پر جبریل فرشتوں کے ساتھ آ کر مدینہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کو مبارکباد دے گئے، یا رسول اللہ مبارک کو عمر مسلمان ہو گیا۔ کسی صحابی کے ایمان لانے پہ آسمان کی دنیا سے گروہ مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں مبارکباد دینے نہیں ہے۔ عمر واحد صحابی ہیں جن کے اسلام لانے پہ اللہ کے نبی کے پاس جبریل آسمان سے فرشتوں کی معیت میں مکہ مکرمہ میں اترے 6 نبوی کو دار ارقم میں، کہ اللہ کے نبی مبارک کو پتہ چلا عمر مسلمان ہو گئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد اسلام ارقم کے گھر سے نکل کر چلتا چلتا حرم میں آ پہنچا۔ 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے جب اللہ کے محبوب کا یہ صحابی مسلمان ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمان ہوا تو کہ اللہ کے نبی آپ ارقم کے گھر میں چھپ کیوں بیٹھے ہیں؟ عمر بہر کے حالات سازگار نہیں ہے، فضا موافق نہیں ہے، دشمن تیر تلوار کے ساتھ لیس بیٹھے کہ یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ اٹھیں۔ ارقم رضی اللہ کے گھر کی تنہائیوں سے بیت اللہ کے پنہائیوں تک اسلام کا سفر طے کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ 2 صفیں بنائیں، 19 صف میں ایک کی قیادت کی حضرت حمزہ نے، ایک صف کی قیادت کی حضرت عمر نے، بیچ میں اللہ کے محبوب، اور کہا اللہ کے نبی مسجد بیت اللہ چلتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایمان پہ آنے کے بعد ارقم کے گھر میں چھپ کے دیواروں کے اندر بیٹھ کے کلمہ پڑھیں؟ چلیں۔ تو اذان حرم میں پہنچی، کلمہ حرم میں پہنچا، اسلام حرم میں پہنچا۔ پہلی دفعہ خلوتوں سے، تنہائیوں سے، ڈر سے اسلام نکل کر حرم کے سین میں گونجا اور طواف کیا حضرت عمر نے۔ یہ واحد صحابی ہیں جس نے اپنے اسلام کا اظہار کھلم کھلا کیا، باقی کوئی صحابی نہیں کر سکے۔ کہ اللہ کے نبی طواف کریں، اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اطمینان سے، یہ پہلا طواف ہے جو اجتماعی طور پر مسلمانوں نے کیا ہے، اور بیت اللہ کے اس طواف کے پس منظر میں خطاب کے بیٹے کے ہاتھ کی ننگی تلوار کام کر رہی تھی۔ طواف کریں، طواف کرنے کے بعد پھر وہ 2 صفیں بنائیں اور واپس ارقم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب چاہے آئیں جائیں، ان کے کوئی باپ کی اجارہ داری ہے کہ ہمیں حرم سے روک سکیں؟ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت علی اعلان کی، باقی ہر صحابی نے رات کو ہجرت کی، چھپ کے ہجرت کی، تنہائی میں ہجرت کی، خوف سے ہجرت کی، لیکن یہ واحد صحابی ہیں آئے بیت اللہ میں آ کے 2 نفر پڑھے۔ مشرکین کا گروہ حرم میں بیٹھا تھا، کہنے کے لوگوں مجھے جانتے ہو، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں رضی اللہ عنہ۔
میں مکہ سے مدینہ اطاعت کی وجہ سے جا رہا ہوں، خوف کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ نہ تمہارا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ میرے محبوب نے کہا ہے کہ ہجرت ناگزیر ہیں۔ ہجرت جہاد کی پہلی منزل ہے، ہجرت اسلام کی بقا ہے، ہجرت اسلام کی اشاعت ہے، ہجرت سے اسلام کائنات میں پھیلتا ہے، پھولتا ہے۔ بقا، نشو و نما، ارتقاء ہجرت کے ساتھ ہے۔ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ جو ماں کے آنسو دیکھنا چاہتا ہے، جو بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، جو بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، میں طواف کے بعد فلاں ہر بیت اللہ کے دروازے پہ انتظار کروں گا، مجھے آ کے ہجرت سے روکو تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہجرت سے روکنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی کسی صحابی کو کھل کے دن دہاڑے مشرکین کو متوجہ کر کے، متنبہ کر کے، دھمکی دے کر ماؤں کی، بیویوں کی، بچیوں کی اور بچوں کی ہجرت کی طاقت نہیں ہوئی۔ یہ اعزاز اور سعادت صرف خطاب کے بیٹے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذات کو ہے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے مصافحہ کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نبیوں کے بعد اللہ جس صحابی سے سلام کریں گے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آ کر کھل کے اللہ کہیں عمر آؤ سلام کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ دائیں میں کر جاتا ہے۔ ہر ایک پہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لیکن واحد خطاب کا بیٹا فاروق اعظم ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرمایا کہ عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے میں نے دیکھا اس راستے سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتے۔ آپ فرمایا میرے جانے کے بعد حق ڈھونڈنا ہو تو عمر جس طرف ہوگا حق ادھر ہی ہوگا۔ واحد صحابی ہیں جن کی رائے کی تائید میں تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی نے فاروق اعظم کے چیپٹر میں 20 آیات لکھی ہیں کہ یہ 20 آیات وہ ہیں جو زمین پہ فاروق اعظم نے رائے دی، ان کی رائے کی تائید میں 20 آیات آسمان سے اترے۔ ان کو موافقہ، شبلی نے 23 روایت لکھی ہیں، تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے 20 آیات لکھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ پہلے صحابی ہیں جن کی رائے آسمان پہ اتنی معتبر ٹھہری کہ آسمان سے 20 آیات اتری۔ عمر جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، عمر جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پوچھا، کعب احبار ایک تابعی ہیں، ویسے اللہ کے نبی کا زمانہ پہ کعب، لیکن ایمان نہ لا سکے، ایمان لائے فاروق اعظم کے دور میں، اس لیے تابعی ہیں کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ تورات اور انجیل کے عالم تھے، اس لیے ان کو احبار کہتے تھے۔ صاحب کا پھر قرآن مجید آیا تو قرآن کے بھی عالم ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا مثلاً فی التورات و مثلاً فی الانجیل، سورہ فتح کی آخریت، کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ صحابہ کی باتیں تورات میں بھی ہیں، صحابہ کی باتیں انجیل میں بھی ہیں، مثلاً فی التورات و مثلاً فی الانجیل، کہ صحابہ کی باتیں تورات میں بھی ہیں، صحابہ کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ تو کعب احبار سے کہنے لگے تم نے تورات کو پڑھا، تورات میں میری کوئی بات ہے؟ تو کعب احبار کہنے لگے میں نے پڑھا تھا تورات میں، عمر محمد کا صحابی فولادی پہاڑ ہے، فولادی پہاڑ تو ویسے سخت ہوتے ہیں، اور اگر پہاڑ لوہے کا بن جائے۔ کعب احبار کی روایت ہے کہ عمر میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ حضرت عمر کو کعب احبار نے کہا تھا تھوڑے دن باقی رہ گئے آپ کی زندگی کے، چونکہ تورات میں جتنی تفصیلی علامات آپ کی زندگی کے بارے میں کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ 23 ذی الحج کو حج کرنے کے بعد کعب احبار نے کہا تھا حضرت عمر کو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تیاری کر لیں۔ 13 ذی الحج مینا سے واپسی پر مینا کے خیمے میں حضرت عمر زمین پہ لیٹے، رات تھی، چاند تھا، کہنے کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، سلطنت وسیع ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، انصاف کر نہیں سکتا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ پہلی دعا تھی حضرت عمر کی حج کے آخری حج کیا، 23 ذی الحج کو آخری حج تھا، 10واں حج تھا، اور حج کرنے کے بعد مینا کے خیمے میں آسمان کو دیکھ کر زمین پہ لیٹ کر کہنے کہ یا اللہ سلطنت بہت پھیل گئی اور میرے جسم کمزور ہو گیا، اعضاء تھک گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، نگہداشت ہو نہیں سکتی، مہربانی کر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اس کے 13 دن کے بعد اللہ نے حملہ کیا، اس نے فیروز ابولولو نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تقریباً 20-21 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ اسی مینا کے خیمے میں کعب احبار نے کہا تھا تورات کی روایات کے بقول آپ کا وقت تھوڑا باقی رہ گیا، یعنی فاروق اعظم کی زندگی کی تفصیلات اللہ کی تورات کی کتاب میں درج تھی۔ اور آپ فرمایا تھا کہ جس کی مٹی سے جہاں سے اٹھائی جائے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے،
حضرت عائشہ سے کہنا اگر ممکن ہو تو مجھے جگہ اپنے محبوب کے پاس لیٹنے کی دے دیں، دفن کرنا میری میت کو بھی مے خانے میں، تاکہ مے خانے کی مٹی رہے مے خانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پہلے حضرت عائشہ کی طرف پیغام بھیجوایا اگر ممکن ہو احسان فرمائیں، چونکہ حجرہ آپ کا ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی جگہ پہ دفن ہونا مناسب نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ کہنے لگی احسانات عمر تیرے اتنے ہیں کہ جگہ تو میں نے آپ نے نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن تیرے احسانات کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کر کے تمہیں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں سے اللہ کے محبوب کا خمیر اٹھایا گیا، جہاں وہیں سے صدیق اکبر کا خمیر اٹھایا گیا، وہیں سے فاروق اعظم کا خمیر اٹھایا گیا، چونکہ جو جہاں سے بنا وہیں دفن ہوگا۔ پھر جب وفات کا وقت قریب ہے تو بیٹے سے کہنے لگے مہربانی کر دوبارہ جا کے پھر کہنا، وفات کے بعد امی عائشہ سے چارپائی لے کر حجرہ اقدس کے باہر جا کے رکھنا اور کہنا کہ اگر اجازت دیں خوشی کے ساتھ تو مجھے اللہ کے محبوب کے قدموں میں دفن کر دینا، نہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ عمر اقتدار کے زور پہ، تخت کے زور پہ، ملک کے زور پہ، حکومت کے زور پہ حضرت عائشہ انکار کیسے کرتی وہ لے گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد سارا تخت تاج حکومت سربراہی ختم ہوگی، اب اگر اجازت ملی ہے تو برضا اور رغبت ملی ہے۔ 23 ذی الحج کو آپ نے دعا مانگی، 13 ذی الحج تھا 23 ہجری جب دعا مانگی، واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، چونکہ اس مہینے میں آپ رضی اللہ کی ذات پہ حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ کی وفات شہادت ہوئی، اس لیے چند باتیں ایمان کی تازگی کے لیے شہادت عمر پہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، گرد و غبار دھل جائے، ایمان پہ بہار آ جائے، مٹی ہٹ جائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر تم چاہتے ہو تمہاری سوچیں، تمہارے جذبے، تمہارے رویے، تمہاری تنہائیاں، تمہارے خواہشات پاک ہوں، تو اس پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا کرو، دل اندر اور باہر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر کے ذکر سے اپنے آپ کو معطر کرو، مہکامز کرو، منور کرو، روشن کرو، پاکیزہ کرو۔ 23 ہجری کو حج کرنے کے بعد آپ کی عمر 63 برس کی ہو گئی تھی۔ 2 صحابی ہیں جن کی عمر اللہ کے محبوب کی عمر کے برابر ہے، صدیق اکبر کی عمر 63 برس تھی وفات کے وقت، اور فاروق اعظم کی عمر بھی 63 برس تھی وفات کے وقت۔ آپ کی عمر مبارک 63 برس ہوگی تو آپ نے دعا کی یا اللہ سلطنت بڑھ گئی، اعضاء کمزور ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، میرے سے سنبھالے نہیں جا رہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ 13 ذی الحج کو مینا کے میدان میں رات کو چاند دے کر آپ نے دعا کی۔ واپس مدینہ منورہ آئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ صحابی ہیں، آپ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ غیر مسلموں کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہ دیا کرو، مسلمانوں کی پرائیویسی لیک ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے ذاتی معاملات باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک پالیسی تھی، عمومی حکم تھا، مدینہ منورہ کی حدود میں کسی غیر مسلم کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے ایک مجوسی ہے، نام اس کا فیروز ہے، تخلص کنیت اس کے ابو لولو ہے، 5-6 کاموں میں بڑی کمپیٹنسی اور مہارت رکھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو مدینہ منورہ میں رکھ لیں، فائدہ بڑا ہوگا، لوگ فن سیکھیں گے، پیسے میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا مدینہ منورہ کی حدوں کے اندر کسی مجوسی کو، غیر مسلم کو نہ رکھو، راز لیکٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایک حکیمانہ طرز تھی، ایسا نہ کرو۔ مغیرہ بن شعبہ نے یہ غلام تھا، نہاوند کی جنگ میں فیروز ابو لولو قید ہو کے آیا تھا اور قیدی بن کے مغیرہ بن شعبہ کو ملا تھا۔ یہ لکڑی کا کام جانتا تھا، لوہے کا کام جانتا تھا، کپڑے کا کام جانتا تھا، سونے کا کام جانتا تھا، تعمیرات کا کام جانتا تھا، 5-6 کاموں کا ماہر تھا۔ حضرت عمر سے مغیرہ بن شعبہ نے مسلسل اصرار کر کے کہا جی ان کو اجازت دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے چپ کے بامر مجبوری بادر نخواست تھا کہ اچھا رکھ دو۔ ایک دن یہ فیروز ابو لولو حضرت عمر کے پاس ہے کہ مغیرہ کام زیادہ لیتا ہے میرے سے اور پیسے بھی زیادہ لیتا ہے، آپ مغیرہ سے کہیں کام کم لے میرے سے اور پیسے کم لے۔ حضرت عمر نے کہا کیا کیا کام کرتے؟ تو اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام۔ تو حضرت عمر نے کہا آمدن تو کافی ہے، اس کے اعتبار سے 2 روپے روزانہ یہ زیادہ تو نہیں ہے، اس دور کی کرنسی درہم تھی، دینار تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تو ہوا سے چلنے والی پن چکی بناتا ہے جس سے آٹا پیسا جا سکتا ہے، اگر ایسا ہے مجھے مغیرہ نے کہا تھا فیروز ایسی چکی بنا لیتا ہے، اگر تو ایسی چکی بنا لیتا ہے تو مجھے ایک چکی بنا کے دے، میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں۔ تو وہ پہلے آیا تھا اس لیے کہ میرا جو خراج ہے وہ کم ہو جائے گا، رعایت ہو جائے گی، تو اس نے کہا جی چکی ایسی بنا دوں گا کہ جس کی شہرت پوری دنیا سنے گی۔ حضرت عمر بیٹھے تھے مسجد میں، جب یہ بات کی فیروز ابو لولو نے اور وہ چلا گیا۔
حضرت عمر نے ساتھ والوں سے کہا کہ ظالم بڑے اچھے انداز میں مجھے قتل کی دھمکی دے گئے۔ ایران جو اس دور میں قادسیہ تھا اور اس کو جڑوں سے اکھیڑا تھا فاروق 10 سال فاروق اعظم نے تابڑ توڑ حملے کر کے ایران کو سپر پاور سے صفر پاور کر دیا تھا۔ ایران اب عسکری میدان میں آ کر، فوج کے میدان میں آ کر، آلات حرب میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پھر یہ چال چلی کہ ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دھمکی دے گیا، لیکن انہوں نے کہا گرفتار کریں۔ کہ اسلام محض دھمکیوں پہ گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ محض افواہوں پر اور باتوں پر اسلام حرکت میں نہیں آتا۔ 26 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر، اور آپ کا مزاج تھا پہلے صفیں درست کرتے تھے اور صفوں کو اتنا ملاتے تھے کہ بیچ میں اگر کوئی آدمی تمہاری صفوں کو چیر کے جانا چاہے تو تمہارے پاؤں، تمہارے کندھے، تمہارے ٹخنے اتنے جڑے ہوئے ہوں کہ کوئی بیچ میں سے نکل نہ سکے۔ حضرت عمر باقاعدہ درہ لے کر، تلوار لے کر صفوں کو سیدھا کرواتے تھے۔ فجر کی نماز پہ آپ نے سیدھا کرا، پھر آپ نے پیچھے وہ لوگ کھڑا کرتے تھے کہ اگر امام نماز کے قابل نہ رہے کسی وجہ پہ تو وہ فوراً آ کر مصلی امامت سنبھال لیں۔ مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے وہ شخص کھڑا ہو کہ اگر امام کسی ایسی حالت سے دو چار ہو جائے کہ نماز کو جاری نہ رکھ سکے تو پیچھے آنے والا خود بخود 2 قدم آگے بڑھ کر امامت کے مصلی پہ آ کر نماز مصلی کرا لے۔ طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ ہر شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ ہر آدمی کو امام کے پیچھے کھڑا ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ امام کی غیر موجودگی میں مصلی امامت پہ ایک جہری نماز پڑھانے کے قابل ہوں گا، فجر والی، عشاء والی۔ اگر نہ ہو تو چپکے سے کناروں پہ ہو جائے، امام کے پیچھے نہ کھڑو۔ یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے۔ حضرت عمر اپنے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ خاص یارانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ اپنے پیچھے صف پہ عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ صفوں کو درست کیا، سردی کا موسم تھا، آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کا اور کہا۔ اچانک ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، اس نے کمبل پہنا ہوا تھا، کالے رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا، اس میں سے 2 دھاری خنجر نکالا، درمیان میں دستہ تھا، اس طرف بھی خنجر تھا، اس طرف بھی خنجر تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ 6 وار کیے دائیں بائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ کے ناف کے نیچے سے لے کر سینے تک اس نے پورے حصے کو ادھیڑ کے رکھ دیا، آنتیں بہہ آ گئی، اور پھر اس نے تیزی کے ساتھ گھمانا شروع کر دیا۔ 13 اور آدمیوں کو زخمی کر دیا، اس میں سے 6 اور شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی بڑھے، انہوں نے پکڑنا چاہا تو اس نے حملہ کیا، تو اس نے جلدی سے صحابی نے کالے رنگ کا کمبل اس کے اوپر ڈال کر اس کو بیچ میں قابو کر لیا تاکہ اس کا اسلحہ اور وار کم ہو جائے۔ تو اس نے پھر اپنے اوپر خنجر مار کر اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ فیروز ابو لولو تھا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا وہ غلام تھا جس کو حضرت عمر نے بادر نخواستہ بامر مجبوری اجازت دی تھی کہ بہتر ہے کہ مدینہ کی حدوں میں غیر مسلم کو نہ رہو۔ اور ویسے ایران اور نہامند اور مجوس، یہ تو ویسے وہ زخمی سانپ تھے جس کو فاروق اعظم نے مسلسل اپنی ایڑی کے نیچے مار مار کے زخمی کر رکھا تھا۔ ایران 0 ہو چکا تھا، خون بہہ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے چھوٹی صورتیں، سورہ کوثر، سورہ عصر، اس قسم کی چھوٹی صورتیں کر کے فجر کی نماز مکمل کرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کے گھر ساتھ حجرہ تھا، گھر لے کے چلے۔ حضرت عمر کا پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے جس نے قتل کیا ہے اس کے پاس نمازیں تو نہیں ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جس نے میرے اوپر حملہ کیا، حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے اللہ شہادت کی موت دے اور مدینہ منورہ کے اندر دے۔ تو صحابہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، اپنے راستے کی موت اور مدینہ منورہ کے اندر؟ لیکن دعا مانگی، اللہ نے موت بھی دی، مصلی پہ دی، فجر کی نماز میں دی، امامت میں دی، مسجد نبوی میں دی، اور مدینہ منورہ کے سینے کے اندر موت عطا کی۔ تو خنجر لگا تو حضرت عمر کا پہلا سوال تھا کہ جس نے حملہ کیا اس کے نام اعمال میں نمازیں تو نہیں ہیں؟ یعنی نماز کی عظمت کو ظاہر کیا کہ اگر قاتل نمازوں سے مزین ہے تو عین ممکن ہے کہ میرا قتل اس کی نمازیں بچا لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، فیروز ابو لولو ہے، آج بھی ایران میں جائیں تو فیروزہ پتھر بڑا قیمتی بھاؤ بکتا ہے۔ آپ جائیں نا ایران میں تو کہیں گے فیروزہ دیں، تو فیروزہ پتھر کو وہ فتح کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ خراج عقیدت ہے ان یہودیوں کا، پھر حضرت
عمر رضی اللہ کے قاتل فیروز کی طرف کہ فیروزہ پتھر لو انگوٹھی میں ڈالو دشمن غالب آ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو ابو لولو کا مزار ملتا ہے ایران کے اندر، جس میں ہر جانے والا زائر وہاں جا کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے دشمن کو قتل کر کے ہماری عزت کو بچایا، انتقام کو لے لے۔ آج بھی ایران کے اندر ابو لولو کا مزار ملتا ہے، اور سب سے قیمتی پتھر جو پہنا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اور بیچ جاتا ہے وہ فیروزہ ہے۔ فیروزہ دراصل فیروز کی طرف ہے۔ فیروز وہ شخص ہے جس ابو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا فیروز ابو لولو نے حملہ کیا، تو حضرت عمر نے کہا اب مغیرہ سے کہنا تمہارے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ غیر مسلموں کو مدینہ منورہ کی حدود میں نہ آنے دو، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد 3 دن کم و بیش یا 4 دن زندہ رہے، ہدایات دیتے رہے۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ میرے اوپر 86,000 روپے کا قرض ہے وہ ادا کرنا، یعنی تاریخ انسانی میں 3 بر اعظموں تک 22 لاکھ مربع میل تک بلا شرکت حکمرانی کرنے والا یہ پہلا حکمران ہے تاریخ انسانی میں کہ جس کے قدموں کے نیچے 22 لاکھ مربع میل ہے، اور وفات کے وقت 86,000 درہم کا مقروض ہو کے جا رہا ہے۔ تاریخ انسانی کو ایسا مثال نہیں ڈھونڈ سکتی کہ جس کے پاؤں کے نیچے اور گھوڑوں کو سموں کے نیچے اتنی وسیع زمین ہو اور وہ مقروض ہو کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، اپنے خاندان سے کہنا، بنو عدی ان کا خاندان سے ان سے کہنا کہ عمر کا قرض ادا کریں، نہیں تو فلاں قبیلے سے کہنا، اس کے بعد زیادہ کہنا لیکن مجھے مقروض بنا کے دفن نہ کرنا، چونکہ بے شک صحابی ہوں لیکن قرضہ صحابی کو بھی معاف نہیں ہے۔ میں نے بتایا ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کے اوپر 4 درہم کا قرضہ تھا، اللہ کے نبی مصلی سے اتر ہے کہ میرا جنازہ پڑھانے سے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا چونکہ مقروض ہے۔ مدینہ میں صحابہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب جنازہ پڑھ رہے ہیں لیکن قرض ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کا قرض آ گیا اور وہ پیچھے چکر لگا رہا ہے اور ہم آگے آگے چکر لگا رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ اتنا ہے کہ مقروض کو زمزم سے غسل دو، غلاف کعبہ میں کفن دو، حتیم کے اندر دفن کرو، سارے لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، کعبہ کے رب کی قسم بخشش نہیں ہے جب تک قرض ادا نہیں کرے گا۔ آپ پھنس گیا، چکر لگا رہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ دل و جان سے 100% تیار ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسے اسباب پیدا کر میں دوں گا، تو اللہ کہتا ہے میرے اوپر واجب ہے تیرے لیے اسباب پیدا کرنا۔ ہمارے مقروض دلدل میں پھنستے کیوں ہیں کہ نیت کے چور ہوتے ہیں، جنہوں نے آڑے وقتوں میں سپورٹ کیا اور ان کی دیمک زدی لکڑی کو شہتیر بنایا اور گرتے پردوں کو سنبھالا دیا، اب وہی لوگ پیچھے اور یہ آگے آگے منتیں کر رہے ہیں اور پھر مقدمے ہو جانا، پھر کیس چلے جانا، پھر FI فلاں فلاں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی عدالت اگر فیور دے بھی دے تو پاکستان کی عدلیہ کا فیصلہ آسمان کے نظام میں بطور گواہی پیش نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، یا اللہ فل بینچ نے میرے حق میں فیصلہ، یہ ساری باتیں زمین کی ہیں۔ اگر قرض ہے اور آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ قرض ہے تو پھر دینا ناگزیر ہے۔ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ قرض کے داغ کو دھو نہیں سکتی، ورنہ فاروق اعظم اتنے پریشان نہ ہوتے۔ بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے کوئی صورت بناؤ، 86,000 روپے کا مقروض ہو گیا، تو انہوں نے حامی بھری کہ میں دوں گا، تو پھر خوش ہو گئے۔ ایک آدمی نے آ کے کہا اللہ مبارک عمر آپ کی بخشش ہے گی، کہنے کہ میری بخشش کیسے ہوگی، برابر سرابر کام بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ بیٹے عبداللہ بن عمر کے ران پہ سر رکھا ہوا تھا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر وہ راس آ گیا تو بچ جائے گا۔ کہنے کہ یہ نسخہ پلاؤ، اگر جسم کے باہر نہ نکلا یعنی اندر ٹھہر گیا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پیا اور جسم کے باہر نکل گیا، آنتیں پھٹ چکی تھی، اس نے 6 وار کیے تھے اور تیزی کے ساتھ پھیرتا رہا جس طرح بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ ابوالکلام نے لکھا تھا خنجر عمر کے سینے میں نہیں تھا، خنجر اسلام کے سینے میں تھا۔ حضرت علی جب شام کی روم کی سرحد جنگیں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے کہا میں خود جانا چاہتا ہوں، حالات بڑے خوفناک ہیں۔ صحابہ نے کہا جی آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں، حضرت علی نے کہا آپ نہ جائیں، مشورہ مانگ رہے تھے کہ روم کی سرحدوں پہ حالات مشکل ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا میں سختی سے اپنے فیصلے پہ موقف پہ قائم ہوں، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا جس طرح ایک عرب چکی کے اندر آٹا پیستے تھے، آٹا پیسنے کے لیے آٹا میں ایک کلی ہوتی ہے لکڑی کی، وہ گھومتی ہے تو چکی گھومتی ہے، چکی گھومتی ہے تو آٹا پیستے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے اسلام کی چکی کی کلی تو آپ ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا چکی رک جائے گی۔
اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا خراج عقیدت ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اسلام کی چکی کی کلی آپ ہیں، یہ اسلام کی چکی گھومتی رہے گی، متحرک رہے گی اور یہ پیستی رہے گی جب تک عمر سلامت ہے۔ اس لیے کعبہ بار نے کہا تھا، تورات میں لکھا تھا، عمر کی شہادت کے بعد اسلام پہ ضعف آ جائے گا۔ اسلام کا غنچہ گلاب بنا ہے تو عمر کے دور میں بنا ہے۔ اسلام کو اگر عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کا دور اسلام کے عملی شکل کا عملی منظر ہے۔ عہد نبوت میں اسلام آ چکا تھا لیکن گرومنگ میں تھا، چل رہا تھا۔ اسلام پہ جو شباب ہے اور ماہ کامل بنا اور 14ویں کا چاند بنا اور نصف النہار بنا اور اسلام کھل کے آیا، کھل کے آیا، ہر پہلو سامنے، ہر پتی سامنے آ گئی، تو وہ فاروق اعظم کا جیتا جاگتا 10 سال کا زمانہ ہے۔ اس لیے کعبہ بار نے کہا تھا، تورات میں لکھا تھا، عمر کی شہادت کے بعد اسلام پہ ضعف آ جائے گا۔ یکم محرم کو اس نے جب دیکھا تو پانی بہر آ گیا، انہوں نے کہا مشکل ہے بچنا اب۔ حضرت عمر پہ بے ہوشی ہوگی، ویکنس بڑی ہوگی، بے ہوشی ہوگی۔ اور طبیب کہنے لگا، عیسائی طبیب کہنے لگا، میرے پاس ایک نسخہ اور ہے لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا، چونکہ نبض اور پلس وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا عمر زندہ ہے یا فوت ہوئے۔ مسور رضی اللہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے آنکھیں دیکھی ہیں، نبض دیکھی ہے، ہونٹ دیکھی ہے، زبان دیکھا ہے، نبض ہاتھ دیکھے ہیں، مجھے تو کہیں بھی زندگی کی انہوں نے کہا عمر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اس کا میں بتا۔ مسور رضی اللہ صحابی کہنے لگے، تو عیسائی طبیب کہنے لگا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ کے کان پہ مسور نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے کہا عمر زندہ ہے، چونکہ کوئی نبض ہو نہ ہو، نماز کے وقت کے آنے کے بعد عمر بے ہوش بھی ہو تو ہوش میں آ جاتا ہے۔ اب کتنے ہوش والے ہیں جن کو عین بے ہوشی نماز کے وقت آتی ہے۔ مسلمان کو نماز کے وقت بے ہوشی آ جاتی ہے، مومن کو نہیں آتی۔ اور حضرت عمر کہنے لگے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کو اذان کی آواز ہے اور مسجد کے علاوہ کہیں اور جا سکے۔ اس لیے ایک دفعہ جنگ میں کہنے لگے یا اللہ میرے جسم کے ٹکڑے کروا دے، اس کو جلوا دے، اس کی راکھ بنا دے، اور غیب کے سارے خزانوں کی ہواؤں کو اکٹھا کر کے پورے زور سے کہو کہ عمر کی راکھ کو اذانوں کے وقت مسجد نبوی کی بجائے کسی اور طرف دھکا دے کے لے جاؤ، تو میری راکھ بھی تیرے غیب کے خزانوں کو ٹکر دے کر مسجد نبوی کے سین میں سجدہ ریز ہو جائے گی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت عمر نے پھر یکم محرم کو وفات پائی، شہادت ہوگی، اور پھر دفن ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر۔ 3-4 باتیں فاروق اعظم کی میں عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے لیے رہنما ہو۔ یہ جو شہادت کا واقعہ اس میں تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، طبیعت پہ بوجھ جاتا ہے، دل میں پریشانی آ جاتی ہے۔ 1-2 باتیں میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگا مسلمان کبھی مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے 10 ذہین ترین انسانوں کو اگر کھڑا کیا جائے تو ان 10 ذہین ترین انسانوں کو نبیوں کے بعد عمر کو ٹاپ پہ رکھنا پڑے گا۔ اگر دنیا کے 10 ذہین انسانوں کی فہرست تیار کی جائے نبیوں کے بعد تو ان 10 انسانوں میں عمر بھی آئیں گے رضی اللہ عنہ، اور عمر ان 10 انسانوں میں ٹاپ پہ آئیں گے، کیونکہ عمر کا ایک ایک بول حکمت کا خزانہ ہے۔ اس لیے آپ فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس فکرے نے عمر کا مقام زمین سے آسمان پہ لے گیا، یعنی کہہ کیا دیا کہ نبیوں کی پوری صفات سے عمر کا وجود متصف ہے، چونکہ ختم نبوت میرے سر پہ پہنا دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی نبی ہوتا، اب اس میں فکر میں دیکھیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو نبوت کا یہ جملہ عمر کے قد و قامت میں، عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کتنا نمایاں کردار ادا کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ کے وجود میں نبیوں کی ساری صفات موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا۔ ایک آدمی کہنے لگا مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا، تو حضرت عمر کہنے لگے فکرہ پورا کرو، مومن کبھی دھوکہ لیتا بھی نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر یہ نا مومن دھوکہ نہیں دیتا، کب مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی سے کہا کہ حدیث سنا، اس نے سنائی، حضرت عمر کہنے لگے تائید میں کوئی بندہ لے آؤ جو گواہی دے کہ میں نے یہ حدیث تیرے اللہ کے نبی سے سامنے سنی تھی۔ انہوں نے کہا فلاں کو لے کے آتا ہوں، فلاں کو لے کے آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو ساتھ لے کے آؤ؟ کہنے کہ بڑا معتبر ہے۔ اب حضرت عمر کا پیرامیٹر دیکھیں، پیمانہ دیکھیں، آپ فرمایا کبھی لین دین کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کبھی سفر ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔
کبھی پڑوسی کے رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ پھر نمازوں کے رکوع سجود دیکھے ہوں گے، کسی کو پرکھنے کے لیے نمازوں کے رکوع سجود نہیں ہوتے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ماتھے کے محراب، سر کی پگڑی، اونچی ٹخنوں کی شلوار، بھری پوری داڑھی، اس کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور فاروق اعظم کا جملہ کہ کبھی پڑوسی رہے ہو، کبھی لین دین کیے، کبھی ہم سفر بنے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے کہ پھر نمازوں کے رکوع سجود پہ دھوکہ نہ کھانا۔ اس دور کے 99% ڈنگ جانے والوں کے پس منظر میں فاروق اعظم کا یہ جملہ نہیں ہے کہ کسی کو پرکھنے کے لیے نمازیں نہیں ہیں، محراب نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، چلے 4 مہینے نہیں ہیں، جماعتیں نہیں ہیں۔ پرکھنے کے لیے فاروق اعظم جو دے رہے ہیں کہ کبھی ہم سفر رہے ہو، سفر میں آدمی بے نقاب ہو جاتا ہے، کبھی لین دین کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کبھی پڑوسی رہے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا اگر تم نے یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ نہیں کی تو اس کو ما سوائے رکوع سجود کے اور کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ لہٰذا مسجدوں میں آنے جانے سے کسی آدمی کا پتہ نہیں چلتا، کسی آدمی کا اندر بہر آتا ہے یا لین دین سے، یا سفر کرنے سے، یا اندر بہر آتا ہے پڑوس میں رہنے سے۔